ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربک اشتہارات کے ذریعے واضح ہے کہ صحابی ابن صحابی کاتب و امین وحی صرف ان کے فضائل بیان کرنا مقصود نہیں، دور حاضر کا سب سے جو بڑا فتنہ ملک میں رواج پا رہا ہے، چند فضائل کا ذکر اس لیے ہوگا تاکہ اصل بات مخصوص لابی اور مخصوص گروہ اس حوالے سے سرگرم ہے، اعتراض یا کوئی بھی شبہ میری گفتگو کے حوالے سے یا مطلقاً کہ وہ اپنے شبہ کو پیش کرے، اپنے اعتراض کو پیش کرے، ہم اس کا جواب تسلی کریں، شفیع کریں، اپنے شبہ کھل کے بیان کریں، تاکہ آپ فتنوں نہ جائیں۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں، اجماع ہے، اتفاق ہے اس بات پر، اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بندہ سیدنا عثمان یا سیدنا طلحہ یا اصحاب رسول میں سے کسی ایک صحابی کی توہین کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، دل کے اندر بغض رکھتا ہے، دجال جو اصحاب رسول میں سے کسی ایک صحابی پر طعن و تشنیع کرتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے اس قول سے فتنوں کو دیکھا تو میں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ میں عائشہ کی عمر بھی امیر معاویہ کو لگا دوں، میری عمر کون کہہ رہی ہے؟ سی کہہ کے نا اما جی عائشہ رضی اللہ، یا اللہ
حدیث پاک سن. بہت سارے لوگ جھوٹی روایات اور جھوٹے قصوں کی بنیاد یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور فضیلت پر کوئی حدیث ہے ہی نہیں کی وجہ سے ان کے دل سے آؤ یہ ساری رات بغض کا سوچتے ہیں. سوتے ہیں تو یہ بغض لے کر اٹھتے ہیں تو یہ بغض لے کر. جس آدمی کے زندگی کا مقصد ہی توہین اور تنقید ہو، عیوب کی تلاش ہو، پھر اصل جواب کی طرف آتا کہ کیا کوئی اصول ہے کہ جس کے انفرادی فضائل ثابت نہ ہو اس کی توہین و گستاخی کی جاتی؟ اگر یہ اصول ہے کہ سوالات کے قریب انبیاء اس کا مطلب ہے کہ صرف چند انگلی پر جنہیں گنا جا سکتا ہے ان کے فضائل انبیاء کے قرآن اور حدیث میں موجود ہے. باقی جب یہ بات طے ہو کہ جس نے حالت ایمان میں رسول رحمت کو دیکھ لیا اس پر جہنم کی آگ حرام، تو کیا اس میں دیکھنے میں کوئی شک؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے حضور کو دیکھنے میں کوئی شک؟ ایمان لانے میں کوئی شک؟ کلمہ پڑھنے کا کوئی انکار؟ کوئی حقیقت؟ اس پر حدیث موجود ہے. اعتراض کرنے والوں کو کیا اعتراض؟ میں حیران تھا. یہ صحیح البخاری امام بخاری رحمہ اللہ اعتراض کیا تھا کہ ذکر کا لفظ ہے نا، فضائل کا تو ذکر نہیں، فضائل کا تذکرہ تو نہیں، فضیلت کا لفظ تو نہیں، یہ تو ذکر ہے صرف. فضیلت بیان نہیں ہوئی، معاویہ کا ذکر ہوا ہے. تو میں پوچھتا ہوں یعنی اعتراض دیکھے اور لفظ ذکر سے فضیلت ثابت نہیں ہوتی. مثلا ایک بندہ اشتہار چھاپتا ہے یاد صدیق کانفرنس، یا عربی میں لکھتا ہے ذکر عمر فاروق کانفرنس، ذکر علی کانفرنس، وذکر فی الکتاب ابراہیم، محبوب ذرا ذکر ابراہیم کیجیے. وذکر فی الکتاب اسماعیل، محبوب ذرا ذکر کیجیے اسماعیل علیہ السلام. یہ تو رب نے انداز دیا ہے قرآن. ذکر ابراہیم، ذکر اسماعیل، ذکر مریم، تو کیا باپ بنے گا؟ ذکر پاک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا وہ پہلا لشکر، میری امت کا وہ پہلا لشکر جو بحری بیڑے پہ چڑھ کے جہاد کرے گا اس ساتھ، یہ حضور نے فرمایا حدیث صحیح بخاری میں. کیا اس کا مصداق کون ہے؟ سیدنا ابو بکر ہے، سیدنا عمر ہے، یا سیدنا عثمان ہے، یا سیدنا علی ہے؟ کسی ایک شخص کا نام لیجئے جو بحری بیڑے پہ چڑھا اور جہاد کیا اور پر اعتراض کیا. چیپٹر اچھا کھولا ہے کہ جس کا جنت میں جانا یقینی ہے اس کی تنقید سوچی جائے. جس کا جنت میں جانا یقینی ہے وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سے استثناء معاویہ ثابت کی. قرآن کیا کہتا ہے؟ جنت کی بشارت مل. ایک بندہ ساری زندگی زور لگاتا ہے کہ میں ان کی توہین کروں، تنقید کروں، برا کہوں، ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤں اور بھاڑوں، اور ان کے خلاف لوگوں کو جتھا اور ایک گروہ اور ایک فکر تیار کروں جو میرے معاویہ سے کو برا کہے. ہے وہ جنت؟ جب جنتی ہے تو پھر آپ کسی اور کام میں لگے. اسلام کے کون سے حصے کی خدمت؟ اسلام کا یہی پیغام ہے، اسلام یہی درس دیتا ہے. قرآن کی کوئی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور کے صحابہ کو برا کہتے رہنا یہ بھی مذہب ہے، یہ بھی عقیدہ ہے؟ تمہاری ڈیوٹی یہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر موجود، آپ نے ٹیک لگا کے بیٹھے سو گئے. کون سو گئے؟ نبی علیہ السلام. کچھ دیر بعد آنکھ کھولی تو مسکراتے ہوئے اٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سیدوں میں آرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بات؟ حیرانگی اس بات پر ہے
کہ جو تنقید کرتا ہے نا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کوئی ہو، جو بھی تنقید کرتا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے کہ مجھے محقق مانو، مجھے عالم مانو، میرا ادب کرو، میرا احترام کرو، میری تحقیق پہ غور کرو. اندر کوئی آگے بولتا ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. سنیے نبی علیہ السلام سوئے اٹھے اور ہنس رہے، مسکرا رہے. آپ نے فرمایا ام حرام، میں نے خواب میں دیکھا ہے اپنی امت کا ایک لشکر جو سبز سمندروں میں بحری بھیڑوں پہ چڑھ کے جہاد کر رہا. یہی امت ہے کہ 15ویں صدی کے اندر ان کے اتنے فضائل بیان ہو رہے تھے. ان کی ایک گوشہ سیرت کا کھلنا تھا، جن کی سیرت کتابوں میں موجود اور محفوظ تھی، اس نے عوام الناس میں آنا تھا. اور ان کی سیرت کے گوشے ایک شخص تک پہنچنے بیٹھا ہے اور محمد مصطفیٰ نے دیکھا ہے. حضور نے دیکھا، حضور کی خبر ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، یہ رسول رحمت کی خبر ہے. یہ وہی حضور کی آنکھ ہے، ما زاغ البصر وما طغى. یہ وہ آنکھ ہے جو دیکھتی ہے وہ حق اور سچ دیکھتی ہے. یہ وہ آنکھ ہے وہ بیٹھا ہے جنت کے اندر. دیکھا محمد مصطفیٰ نے. جیسے مانتے ہو نا، یہ مانتے ہو نا جیسے سیدنا عمر کا محل جنت میں حضور نے دیکھا، یہ مانتے ہو تو یہ بھی مانو کہ محمد مصطفیٰ نے وہ تخت دیکھا ہے جس پہ جنت میں میرے معاویہ بیٹھے. ہادیم مہدیین، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا دو. رسول اللہ کی دعا ہے. اور ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے، اصحاب رسول فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام جس کو دعا دیتے تھے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 3 پشتوں تک حضور کی دعا کا سراب نہ دیتا. یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی اعتراض کا اعتراضات کی ذرا فہرست کھولتے اور ان لوگوں کے عقل پہ، سوچ پہ، دشمنی پہ تنقید میں. اس کے پیچھے ایک جملہ ہے، تابعین سے لے کر آج تک تقریباً 1400 سال ہو. تابعین سے لے کر آج میں دعویٰ کرنے لگا ہوں کہ تابعین سے لے کر آج تک 1400 سال ہو گئے کے لیے. اور بھی عبداللہ بن عمر کو بھی ماموں کہا گیا ہے کیونکہ وہ حضرت حفصہ کے بھائی، دیگر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آگے بھی بھائی. لیکن یہ خاص کر کیوں کہا گیا؟ تاکہ اہل بیت سے جو ان کا تعلق ہے، حضور کے گھرانے سے جو تعلق ہے، حضور کے جو کہ رشتہ دار ہیں، سوال ہے اہل سنت سے کہ یہ توہین کس کی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب خال المومنین کہا جائے گا تو یہ کس کے رشتے کے تعلق سے؟ صحابی رسول تو وہ ہے، ساتھ میں وہی وہ ہے. وہ چٹ جاتی ہے اور بیت المال سے وہ چیز مل جاتی. حضور نے فرمایا لکھا. جب لکھ بیٹھے تو نبی رسول فرمایا لکھ لیا ہے؟ جی ہاں یا رسول. فرمایا لے آؤ. یہ نہیں فرمایا مجھے سناؤ. حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ جب لکھواتے تو پھر سنتے، پھر مور لگاتے. لیکن یہ ایسا یہاں نہیں کیا. اس سے محدثین یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ میرے معاویہ کو جب حضور کہہ دیتے تھے کہ لکھو، اتنا یقین تھا کہ وہی کچھ لکھیں گے جو محمد مصطفیٰ نے فرمایا. ان کی امانت پر، خیانت پر اتنا یقین. تو یہاں مجھے بتایا جائے کہ یہ رشتہ ایسا رشتے کا مزاج ہے. یہ توہین حضور کی ہے، حضور کے گھرانے کی ہے، حضور کے رشتہ داروں کی ہے، یا یہ اس شخص کی؟ رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ تعلق کس کے ساتھ ہے؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. سیدنا ابو سفیان یہ حضور کے ساتھ امیر معاویہ کے والد محترم، اور ان کے بارے میں بہت کچھ ہے. وہ ہرقل والی بادشاہ کے ساتھ ابو سفیان نے کیا کہا تھا؟ ابھی مسلمان نہیں تھے لیکن سچ کہتے تھے. تو محدثین نے لکھا ہے جو کفر میں سچا ہو وہ اسلام میں کتنا پکا ہو. سفارش کس نے کی؟ ابو سفیان نے رضی اللہ. درخواست کس نے کی؟ ابو سفیان نے. قبول کس نے کی؟ محمد مصطفیٰ نے. اور میرے معاویہ کو اپنا کاتب، اپنا سیکرٹری، اپنی وہی لکھنے والا، قرآن لکھنے والا طے کر لیا، ساتھ رکھا. اب مزاج کا انداز سن. مجھے حیران کیا ان لوگوں پر بیٹھا ہو تقرری پر
تنیاتی پر تقرری اس نے کرنی ہو، اپائنٹمنٹ اس نے کرنی ہو، کوئی بندہ اس کو سفارش کر دے کہ اس نااہل بندے کو بھرتی کر لے اور وہ افسر اس کو بھرتی کر لے نااہل کو، تو سفارشی کرنے والا قصوروار ہے یا بھرتی کرنے والا قصوروار ہے؟ بتاؤ قصور کس کا ہے؟ کس نے کی؟ محمد مصطفیٰ نے، بلکہ محمد مصطفیٰ نے نہیں، کس نے قبول کی ہے؟ اللہ۔ تو سیدھا سادہ کہو نا بھئی اللہ تو سب یہ کام شروع کر دیتا، نااہل بندے بھرتی کیتے جاتے نہ اللہ کی ذات محفوظ نہ رسول اللہ کی ذات محفوظ۔ یہ ہے وہ گمراہی جو صحابہ پر زبان کھل جائے، بندہ جب تک گستاخ بنے نہیں چپ نہیں تالیاں بجائے اور کہے گا یہ امیر معاویہ تمہارا، یہ امیر معاویہ، یہ دیکھے اس کے بارے میں یہ ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کون ہے؟ حضور کے چچا کے بیٹے، فرماتے ہیں میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضور میری طرف آ رہے تھے، میں نے دیکھا حضور میری طرف آ رہے ہیں، میں جلدی سے نہ دوڑ کے ایک دروازے کے پیچھے چھپ گیا، حضور فرمایا جاؤ، پھر جاؤ، دوبارہ جاؤ اور بلا کے لاؤ معاویہ رضی اللہ۔ وہ دوبارہ گئے، واپس آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھانا کھا رہے، ابھی وہ کھانا کھا رہے، آپ نے فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ، کہ یہ بد دعا، یہ جملے کی حیثیت کیا ہے؟ اب اس پر تعلیق دے کے لوگوں کو 2 بار گئے عبداللہ بن عباس، امیر معاویہ آئے ہی نہیں، وہ کھانا ہی کھاتے رہے، آئے ہی نہیں، حضور بلایا تھے آئے ہی نہیں۔ کہاں لکھا ہے؟ ابن عباس نے جا کر ان کو کہا ہے کہ آپ کو حضور بلا رہے ہیں اور انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نہیں آتا، میں کھانا کھا رہا ہوں، یہ کہا ہو۔ اب جس کے دل میں گستاخی ہوگی، توہین ہوگی، وہ کیا کہے گا؟ بدعا دی۔ اور ایک محدث نے بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں واہ معاویہ حضور نے تجھے دعا دی، حضور نے تجھے دعا دی، اور فرماتے ہیں کیا کہا ہے؟ پیٹ نہ بھر، یعنی تو راج کے کھائیں دنیا بھی تو جنت جانے ہی جانا ہے۔ فرماتے ہیں یہ تو دعا ہے جس کا دل صاف۔ تو دیکھا علی پاک نہیں ہے، فرمایا علی پاک کہاں ہے؟ فرمایا آج وہ غصے میں آئے ہیں اور آ کے کہا ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے ایسے ایسے کہا ہے اور وہ ناراض ہو کے غصے ہو کے نکل گئے۔ حضور تلاش میں نکلے گئے تو مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ حضرت علی لیٹے ہوئے، اوپر سے کپڑا ہٹا ہوا، مٹی پڑی ہوئی ہے، فرمایا کم یا آباد اور وہ مٹی والے اٹھو، کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بد دعا ہے۔ حضور فرمایا کرتے تھے، بعض جملہ کہتے کہ حضور فرماتے تھے تربت یمینک، اور تیرا ہاتھ دایاں خاک میں ملے، ہلاک ہو تیرا دایاں۔ حضور جب غصے میں جلال میں آتے تو ایسی بات فرماتے، حضور فرمایا کرتے تھے۔ ایک سیدہ ام سلیم ہے، انس بن حضرت انس کی سوال کر تو بڑی نہ ہو، تو بڑی ہو گئی، حضور نے ساتھ کیا فرمایا تو بڑی نہ ہو۔ اور امام مسلم کی فقاہت پر، امام مسلم کی سوچ پر قربان جائے، یہ دونوں حدیثیں اکٹھی بیان کی، اکٹھی جوڑ کے بیان کی ہے، تاکہ پہلے جملے کا کوئی معنی صحیح سمجھے تو دوسری امیر معاویہ رضی اللہ عنہ والی جو ہے اس کا بھی کوئی معنی اور نہ لے۔ جی یا رسول اللہ، فرمایا میں اللہ سے دعا کی ہوئی ہے، اس بچی کو بہت پریشان ہو، اس کی عمر لمبی ہوگی، یہ جو میں نے کہا ہے نا بطور مزاح کہا ہے، اور میں نے اللہ سے دعا کی ہوئی ہے کہ یا اللہ میں کسی کے خلاف بات کر دو نا اور وہ اس کا مستحق نہ ہو، تو اے اللہ میرے اس جملے کو اس کے لیے رحمت بنا دے، پکیزگی کا ذریعہ بنا دے۔ یہ دونوں حدیثیں اس کو دعا بنا دے، اس کو رحمت بنا دے۔ تو یہ تو حضور کی دعا ہے۔ امام مسلم یہی تو بتاتے ہیں کہ یہ حضور کی ان الفاظ میں سے ایک جملہ ہے جو حضور نے رب سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ جس کے خلاف کہہ دوں اس کے لیے رحمت بنا۔ تو میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف تو نہیں کیا جائے، تو پھر پردے کے پیچھے جو کچھ ہوتا ہے اس پر بندہ جو صرف کرتا ہے، سب کو ہاتھ مارتا ہے، منہ مارتا ہے، فرمایا اگر یہ پردہ یہ دروازہ ٹوٹ گیا اس کو ہٹا دو گے تو پھر سارے صحابہ کی توہین کرو۔ اس دروازے پہ ہم نے کھڑے رہنا ہے انشاءاللہ، اس دروازے کی حفاظت کر۔ امیر معاویہ کی حفاظت ایمان کی عدالت، جب سے آپ کی اطاعت کی ہے کبھی نافرمانی نہیں، جب سے آپ سے ملے ہیں کبھی پھر ہم جدا نہیں ہوئے، جب سے بیعت کی ہے پھر آپ کی بیعت کو توڑا نہیں ہے، ہماری تلواروں کندھوں پر ہے، آپ حکم دے ہمیں آ رہا جاتا دیکھ، اگر آپ سے پہلے چلے گئے تو آپ کا انتظار کریں گے، اگر پیچھے رہ گئے تو ضرور پہنچے گا امیر معاویہ۔ عبداللہ بن عباس فرماتے تھے کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے مجھے اسی دن یقین ہو گیا تھا امیر معاویہ وقت آئے گا بادشاہ بنے، کیوں؟ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، اللہ کہتا ہے جب کسی کو مظلوم قتل کیا جائے تو اس کے ولی کو اللہ قوت اور طاقت دی ہے، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بڑا اچھا آدمی ہے عمار بن یاسر، مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی، لوگ پتھر لا رہے تھے، عمار بن یاسر دو پتھر، سارے صحابی ایک ایک، یہ دو اکٹھے اٹھاتے تھے۔ حضور نے فرمایا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اس کو ایک باغی گروہ قتل کرے، یہی ہوتی۔ سن لے
اگر حدیث یہی ہوتی اور کوئی حدیث امیر معاویہ کے گروہ کے بارے میں ذخیرہ اسلام میں نہ ہوتی تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہی وہ حدیث ہے اور یہی وہ فیع باغیہ ہے اور یہی وہ خبر رسول پوری ہوئی ہے۔ یہ جو میرا بیٹا نواسا ہے صحابہ اس کی طرف دے رہے تھے، یہ سب وہ چیتا وہ یہاں آ گیا، پتہ ہے نا پھر کوئی ایسا بچہ آ جائے تو پھر بزرگوں کی حالت کیا ہوتی ہے، دوسروں کی حالت کیا ہوتی ہے۔ وہ سب وہ چیتا جب یہاں آ کے بیٹھا تو صحابہ نے بڑے اس کی طرف متوجہ ہو کے دیکھا، حضور نے توجہ کیسے ختم، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار بنے گا۔ صحابہ کی توجہ اس طرف ہٹی، فیع لفظ بینا فیعت ہے، عظیمت ہے من المسلمین، یہ میرا بیٹا بادشاہ بنے گا، سردار بنے گا۔ جب یہ سردار بنے گا اس وقت مسلمانوں کی دو جماعتیں بڑی عظمت والی ہوں گی، بینا فیعتین عظیمتین من المسلمین، یہ ڈرا اللہ ہے موقع کیا جائے بین ایک حضرت حسن کا، دوسرا گروہ امیر معاویہ کا، فیعتین عظیمتین من المسلمین، فیعتین عظیمتین، فیعت الباغیہ، فیعتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو عظیم گروہ، لو بھئی امیر معاویہ فیع باغیہ نہیں ہے، فیع عظیمہ ہے، من المسلمین ہے، یہ لڑاتے اور حملے کرتے، آخر یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ یہ وہ فیع باغیہ ہے جس کے ہاتھوں سیدنا عمار شہید، یہ سبب بن، یہ وجہ بن کہ شہید، پھر یہی فیع باغیہ آگے بڑھ کے یہ خارجی بن، یہی فیع باغیہ جن حضرت علی کو پہلے شہید کیا، پھر وہ کیا ہوا، فیع باغیہ ہوا۔ تو فیع باغیہ کے بارے میں تو بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ فیع باغیہ ہوا نا، یہ حضرت علی کے دور میں ہوا نا، حضرت علی کے ساتھ تھا نا، جنگ صفین میں تھا، جنگ صفین کے بعد حضرت علی ہو گئے شہید۔ قرآن کیا کہتا ہے، جب دو مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں لڑ پڑے، ایک ان میں ان کے صلح کرا دو، پھر اگر ایک علی کی خلافت کا ذمہ دار اور وارث تو حسن ہے، جب حسن صلح کر لیے تم لڑتے کیوں؟ کہتے ہیں حضرت امام حسن نے جو صلح کی نا، شرائط کی طے کی، وہ شرائط حضرت امیر معاویہ نے پوری نہیں کی۔ لے آؤ حوالے سارے، جھوٹ بولتے ہو، صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے ایسے الفاظ ادا کرتے ہو۔ ابن ماہ رمضان میں میرے علم میں جن لوگوں نے ہمارے اشتہار کے نیچے کومنٹس کیے ہیں وہ میرے علم میں لائک کس کی ضرورت کیا تھی؟ ماہ رمضان، ماہ رمضان جو ہے اگر گمراہیوں سے محفوظ رہنے میں ہمارا یہ خطبہ ذریعہ بن جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی۔ دوسری، صحابہ کو برا کہنا ہے تو پھر والجماعت، اہل سنت والجماعت، وہ تقسیم، وہ تمیز، وہ فرق، وہ منہج کا فرق ختم ہو۔ پھر ہم اہل سنت کس بات کے، والجماعت کس بات کے؟ نہ ہم اہل سنت رہے نہ والجماعت رہے جب ہم صحابہ پر زبانیں حملے شروع کر دیں اہل سنت کو۔ لیکن باغی ہے طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن باغی ہے یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچے سے ڈھکے کہتے ہیں، یہ قانون سے ڈر کے کہتے ہیں، ان کا اندر ضمیر بدبختوں کا سیاہ ہے، یہ رضی اللہ کہنا نہیں چاہتے، یہ مجبوراً کہتے ہیں تاکہ بندہ قانون کے شکنجے میں نہ آئے کہ رضی اللہ عنہ ہے، یہ ہم مانتے ہیں رضی اللہ عنہ ہے، لیکن باغی ہے۔ ہم عائشہ محمد کے لیے نہیں بنائی گئی، کیا جنت میں محمد کے ساتھ نہیں ہوں گی؟ وہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ جا رہی ہے، امیر معاویہ حضور کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بھاگی۔ لہذا وقت پڑا، ہم انشاءاللہ آج اس خطبے کے ذریعے اعلان کرتے ہیں ہم انشاءاللہ اس پورے سال ہو کے ایجنڈے پہ نہیں لایا جا رہا صحابہ کے ناموس کا بیل، ہم سب سے پہلے تقریر کے ذریعے پورے ملک میں امیر معاویہ اور صحابہ کی شان بیان کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا پہلا ٹارگٹ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کے نام رکھوائیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ تقریر اور تحریر کے تیسرا ٹارگٹ، یعنی آج ہاتھ سے ہم اس تحریر کا اعلان کر رہے ہیں کہ پورے ملک میں امیر معاویہ کی شان بیان کریں گے اور گستاخوں کو انشاءاللہ روکیں گے اور ٹوکیں گے اور پوری جرأت سے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ صحابہ کا دفاع کریں گے انشاءاللہ، صحابہ سے محبت کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ہم نے پورے ملک میں آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سنیں، آپ بھی سنیں، جوان بھی سنیں کہ اس حوالے سے کوئی آپ کو اعتراض ہو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تو یہ جامعہ انشاءاللہ امیر معاویہ کی عزت کا دفاع کرتا رہے گا۔ اب جب آئیں ہمارے دروازے کھولیں، ہم انشاءاللہ دفاع کریں گے، امیر معاویہ کی عزت کو، عظمت کو، شان کو، مقام کو انشاءاللہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ امیر معاویہ کی شان کے پہرے دار ہیں انشاءاللہ، اس دروازے پر رکھوالی کریں گے انشاءاللہ، اس دروازے پر رات دن بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ، جانتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کا یہ معنی نہیں یہ دفاع صحابیت کا ہے، یہی دفاع صحابیت کا ہے، یہ دفاع اہل بیت کا ہے۔ وہ یہ مت سمجھے کہ ہم اہل بیت یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کا دفاع کریں گے انشاءاللہ،
یہ صحابیت کا دفاع ہے، یہ صحابیت کے درجے کا اس تقدس منصب کا جو تقدس ہے اس کا دفاع ہے، تاکہ یہی زبانیں رک جائے. جیسے حضور نے فرمایا تھا جب ستاروں کے بارے میں تمہارے ذہن میں کوئی بات آئے تو